قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج کے اس پروگرام میں 24ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند نکات وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ احباب کرام کو خاص طور پر ان حقائق و معارف سے آگاہی کی طرف توجہ پیدا ہو، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر قرآنی کی طرف توجہ پیدا ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سچی اور حقیقی تفسیر قرآن کریم کی بیان کی گئی ہے، اور اس طرح سے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علم میں، اپنے اخلاق میں، اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکیں، اور پھر ان حقائق و معارف سے آراستہ ہو کر دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تعلیمات حقہ پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے سورہ زمر کی آیت 43 کو چنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت لوگوں کو وفات دیتا ہے، اور ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو مری نہیں ہوتیں انہیں ان کی نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے، بس جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک معین مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے حوالے سے بھی حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کی وفات کا استنباط فرماتے ہیں، اور مختلف آیات کا ذکر کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فوت شدہ دنیا کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا، خواہ وہ جنت میں ہو یا جہنم میں یا ان دونوں سے باہر ہو۔ اور ابھی ہم نے تمہارے سامنے یہ آیت بیان کی ہے فیمسک التی قضی علیہا الموت اور انہم لا یرجعون، ایک دوسری آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو سورۃ الانبیاء کی آیت 96 ہے۔ فرماتے ہیں بے شک یہ آیات اس بات پر صریح دلالت کرتی ہیں کہ اس دنیا سے جانے والے اس کی طرف حقیقی طور پر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، اور رجوع حقیقی سے میری مراد مردوں کا اس دنیا میں اپنی تمام شہوات اور ان کے لوازم اور اچھے اور برے اعمال کرنے اور اپنے اعمال پر اجر کے استحقاق کے ساتھ واپس آنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں رجوع موتا سے یہ مراد بھی لیتا ہوں کہ وہ واپس آ کر ان لوگوں سے ملیں جن سے وہ جدا ہوئے، یعنی اپنے باپوں اور بیٹوں سے، نیز اپنے بھائیوں، بیویوں یا خامدوں اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں سے جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح وہ دوبارہ اپنے ان اموال پر قبضہ کریں جو انہوں نے کمائے، اور اپنے ان گھروں پر قبضہ کریں جن کو انہوں نے بنایا تھا، اور اپنے ان کھیتوں پر قبضہ کریں جو انہوں نے بوئے، اور اپنے ان خزانوں کو لے لیں جو انہوں نے جمع کیے۔ پھر رجوع حقیقی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں ویسے ہی زندگی بسر کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ اگر وہ شادی کی ضرورت محسوس کریں تو شادی بھی کریں، اور یہ کہ اگر وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں تو ان کا ایمان قبول کیا جائے اور ان کے اس کفر کا خیال نہ کیا جائے جس پر وہ مرے تھے، بلکہ دنیا میں واپس آنے کے بعد ان کا ایمان لانا اور مومنوں میں شامل ہونا ان کو فائدہ دے۔ لیکن ہم قرآن مجید میں ان وعدوں میں سے کسی کا ذکر نہیں پاتے،
اور نہ کوئی صورت قرآن کریم کی ایسی پاتے ہیں جس میں ان مسائل کا ذکر ہو، بلکہ ان امور کے خلاف ہی دیکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے روح سے مردے کا زندہ ہو کر دنیا میں آباد ہونا بالکل ممتنع ہے، اور آیت وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ اس دوبارہ روح کے آنے سے معنی ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت 54 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قل تو کہہ دے کہ اے میرے بندو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، یعنی ارتکاب کبائر کیا، تم خدا کی رحمت سے نومید مت ہو، وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بنی آدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بندے نہیں ہیں، بلکہ سب نبی و غیر نبی خدائے تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مولا کریم سے قرب اتم یعنی تیسرے درجے کا قرب حاصل تھا، سو یہ سخن بھی مقام جمع سے سرزد ہوا۔ مضمون اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح آپ فنا ہو چکے تھے کہ جس طرح دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یا ایک موقع پہ فرمایا کہ وہ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ تیری نہیں میری بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے بہت شدید گہرے قرب جو ہے اور اتصال جو ہے اس کا یہ مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو، خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے، جس کے یہ معنی ہے کہ کہہ اے خدا تعالیٰ کے بندو، یہ فرمایا کہ قل یا عبادی، یعنی کہہ کہ اے میرے غلاموں۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے، اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں۔ سو اس نے قل یا عبادی کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال طاعت سے کس درجے تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے۔ جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے، یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محو ہو جائے کہ گویا اس کا غلام ہے، تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہگار تھا بخشا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ عباد کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نسبت پیدا کرے، یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جائے اور اس کے دامن طاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے، تب وہ نجات پائے گا۔ اس حضور فرماتے ہیں اس مقام میں ان کور باطن نام کے موحدوں پر افسوس آتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام محمد شرک میں داخل ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہایت افسوس ہوتا ہے لوگوں پر جو ایسے ناموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے نام رکھنا گویا شرک کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدار نجات یہی نام ہیں، اور چونکہ عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو، اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں
اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم از روئے مفہوم کے ایک ہی ہیں، کیونکہ کمال اتباع اس محویت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے، گویا یہ آیت کہ قل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اس طرح پر ہے کہ قل یا متبعی، یعنی اے میری پیروی کرنے والو جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو، رحمت الہی سے نومید مت ہو کہ اللہ جل شانہ ببرکت میری پیروی کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور اگر عباد سے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لیے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق شرط ایمان اور بغیر تحقق شرط پیروی تمام مشرکوں اور کافروں کو یوں ہی بخش دے وے۔ ایسے معنی تو نصوص بینہ قرآن سے صریح مخالف ہیں۔ فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ماحصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا اور وہ گناہوں سے نجات پا جائیں گے، اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اس طرح فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ سورہ مومن کی آیت 29 ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وإن یک کاذبا فعلیہ کذبہ وإن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم کے حوالے سے، یعنی صادق کی یہ نشانی ہے کہ اس کی بعض پیشگوئیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ بعض کی شرط اس لیے لگا دی کہ وعید کی پیشگوئیوں میں رجوع اور توبہ کی حالت میں عذاب کا تخلف جائز ہے، گو کوئی بھی شرط نہ ہو۔ بس ممکن ہے عذاب کی پیشگوئیاں ملتوی رکھی جائیں اور اپنی میعاد کے اندر پوری نہ ہوں، جیسا کہ یونس کی قوم کے لیے ہوا۔ غرض خدا کے نام پر جو پیشگوئی پوری ہو جائے اس کی نسبت شک کرنا اور اس کو اتفاق پر محمول کر دینا گویا خدا تعالیٰ کے دینی انتظام پر ایک حملہ ہے اور نبوت کی تمام عمارت کو گرانے کا ارادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعض کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ وعید کی پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کی سب پوری ہو جائیں، بلکہ بعض کا انجام معافی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سورہ مومن کی آیت 52 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یقینی طور پر اپنی طرف سے نصرت یافتہ قرار دیتا ہے۔ یوم یقوم الاشہاد سے مراد قیامت یعنی فیصلے کا دن ہے، جس میں مجرموں کے خلاف متعدد ناقابل تردید شہادتیں پیش ہوں گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر۔ تو سچے جو مومن ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نصرت پاتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ اور اگر ایمان کے دعوے کے باوجود خدا تعالیٰ کی نصرتوں سے محروم اور غیروں کے دباؤ میں ہیں اور ان کے عذاب میں پس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایمان میں کوئی کمزوری ہے، ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، ورنہ اللہ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی نصرت فرماتا ہے۔
پھر آیت 58 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بہت ہی ایک لطیف مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے، پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اس گروہ کا نام بھی استعارے کے طور پر دجال رکھا گیا، کیونکہ وہ اس کے اعضاء کی طرح ہیں۔ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی انسانوں کی صنعتوں سے خدا کی صنعتیں بہت بڑی ہیں، یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بڑی بڑی صنعتیں ایجاد کریں گے اور خدائی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ انسانوں سے مراد دجال ہے، اور یہ قول دلیل اس بات پر ہے کہ دجال معہود ایک شخص نہیں ہے، ورنہ ناس کا نام اس پر اطلاق نہ پاتا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے، سو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے ایک اور مقام میں الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار اور عجائبات پر ہیں، دجال معہود کی تباہی کی بناوٹ اس کے برابر نہیں۔ یعنی گو وہ لوگ اسرار زمین و آسمان کے معلوم کرنے میں کتنی ہی جانکاہی کریں اور کیسی ہی طب وقاد لاویں، پھر بھی ان کی طبیعتیں ان اسرار کے انتہا تک پہنچ نہیں سکتیں۔ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اس جگہ بھی مفسرین نے الناس سے مراد دجال معہود ہی لیا ہے، دیکھو تفسیر معالم وغیرہ۔ اور قرینہ قویہ اس پر یہ ہے کہ لکھا ہے کہ دجال معہود اپنی ایجادوں اور صنعتوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح پر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس بات کا سخت حریص ہوگا کہ خدائی باتیں جیسے بارش برسانا اور پھل لگانا اور انسان وغیرہ حیوانات کی نسل جاری رکھنا اور سفر اور حضر اور صحت کے سامان فوق العادت طور پر انسان کے لیے مہیا کرنا، ان تمام باتوں میں قادر مطلق کی طرح کاروائیاں کرے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہو جائے اور کوئی بات اس کے آگے انہونی نہ رہے، اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ اور خلاصہ مطلب آیت یہ ہے کہ زمین آسمان میں جس قدر اسرار رکھے گئے ہیں جن کو دجال بذریعہ علم طبعی اپنی قدرت میں کرنا چاہتا ہے، وہ اسرار اس کے اندازہ جودت طبع اور مبلغ علم سے بڑھ کر ہیں۔ اور جیسا کہ آیت ممدوحہ میں الناس کے لفظ سے دجال مراد ہے، ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے، کیونکہ تقابل کے قرینے سے اس آیت کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ کنتم خیر الناس اخرجت لشر الناس، اور شر الناس بلا شبہ گروہ دجال مراد ہے، کیونکہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ آدم سے قیامت تک شر انگیزی میں دجال کی مانند نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی محکم اور قطعی دلیل ہے کہ جس کو دونوں حصے یقینی اور قطعی اور عقائد مسلمہ میں سے ہیں، یعنی جیسا کہ کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے، اسی طرح اس بات سے بھی انکار نہیں کہ گروہ دجال شر الناس ہے۔ پھر سورہ مومن کی آیت 61 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس کے تحت جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے مختلف اقتباسات کو اکٹھا کیا گیا ہے، دعا کے متعلق نہایت ہی اہم مضمون ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ دعا کیا ہے، دعا کون سی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے چند میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دعا جو آیت ادعونی استجب لکم میں بطور امر کے بجا لانے کے لیے فرمائی گئی ہے، اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں
بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے، کیونکہ امر کا صیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابرین کی تعریف کی ہے جو انا للہ پر کفایت کرتے ہیں، اور اس دعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں، بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، چنانچہ انی اعوذ ان تکون من الجاہلین جو سورہ ہود میں ہے اس پر شاہد ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو لا تسألنے کا تعزیانہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو سوء ادب سمجھتے رہے ہیں، اور صلحاء نے ایسی دعاؤں میں استفتاء قلب پر عمل کیا ہے، یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے، اور اگر صبر کے لیے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے منہ پھیر لیا۔ ما سوا اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں، جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاف بتلا رہی ہے، اور وہ یہ ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، سورہ انعام کی آیت ہے۔ اور اگر ہم تنزلاً مان بھی لیں کہ اس مقام میں لفظ ادعو سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے، تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بجمیع شرائط ہو، اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق ازلی یاور نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ، اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات دعا میں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں، مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلاً فرماتے ہیں اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے، تو یہ سوال اس بچے کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی، اور اگر پورا کر دے اور اتفاقاً بچے کی جان بچ جاوے لیکن کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس احمق والدہ کا سخت شاکی ہوگا۔ اور بجوز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے، اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعداد قریبہ پیدا نہ ہو، تب تک توقع اثر دعا امید موہوم ہے، اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور ہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں۔ بلا شبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی۔ تو بڑی تفصیل سے حضور نے اس مضمون کو کھولا ہے۔ آپ ایک موقع پہ فرماتے ہیں چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کو پانے کے لیے دعا کو ٹھہرایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور بار بار دعا کے لیے رغبت دلائی ہے تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاوے۔ اس طرح فرمایا تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہو جائے کہ بہما شرائط دعا ظہور میں آوے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم میرے حضور میں دعا کرتے رہو آخر میں قبول کر لوں گا۔
اسی طرح فرمایا یہ خیال کہ مقبولین کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے یہ سراسر غلط ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دوستانہ معاملہ ہے۔ کبھی وہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ اپنی مشیت ان سے منوانا چاہتا ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض وقت ایک دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے، اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات اس سے منوانا چاہتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجابت دعا کا وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضاء قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ تو یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعاؤں میں اثر ہوتے ہیں مگر صبر سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ میرے نزدیک نہایت ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے تئیں دعا کے سلسلے کے نزدیک رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا رد کر دی، حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور وہ اجابت بصورت رد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے در پردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوتا بین اور دور اندیش نہیں بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب نتیجہ خیز نہ ہو تو خدا پر بدظن نہ ہو کہ اس نے میری دعا نہیں سنی۔ وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم فرماتا ہے۔ راز اور بھید یہی ہوتا ہے کہ داعی کے لیے خیر اور بھلائی رد دعا ہی میں ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا، بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کریں، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے، وہ دنیا کے کیڑے ہیں اس لیے اس سے پرے نہیں جا سکتے۔ اصل دعا دین ہی کی دعا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ دعا کیا ہوگی اور ہماری تبدیلی کیسے ہو سکے گی، یہ غلطی ہے۔ بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، اس لیے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے۔ دیکھو پانی خواہ کیسا ہی گرم ہو، لیکن جب وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ بہرحال آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً برودت اس میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے، ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے، وہ پاکیزگی کہیں نہیں گئی۔ اسی طرح تمہاری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں، رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق بخشے جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور ایسی دعائیں ہوں جو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا شرف پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام